السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 992، سورۃ الروم، آیت 51 تا 55، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور یقیناً اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں پھر وہ اس کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ پس بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو پکار سناتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے۔ تو نہیں سناتا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرمانبردار ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت بنائی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اس طرح وہ بہکائے جاتے تھے، اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر ارسلنا، ہم بھیج دیں، ریحًا، ایک ایسی ہوا، فَرَأَوْهُ، کہ وہ دیکھیں اس کو یعنی کھیتی کو، مُصْفَرًّا، زرد پڑنے والی، لَظَلُّوا، تو البتہ وہ ہو جائیں، من بعد ہی، اس کے بعد، یکفرون، ناشکری کرنے والے۔ فَإِنَّكَ، پس بلا شبہ آپ، لا تسمعوا، نہیں سنا سکتے، الموتى، مردوں کو، ولا تسمعوا، اور نہیں آپ سنا سکتے، الصم، بہروں کو، الدعاء، پکار، اذا، جب، ولوا، وہ لوٹ جائیں، مدبرین، پیٹھ پھیر کر، وما انت، اور نہیں ہے آپ، بہادی، ہدایت کرنے والے، العمی، اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا، نہیں آپ سنا سکتے، الا، مگر، من، انہی کو جو، یؤمنو، ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فہم، چنانچہ وہی ہیں، مسلمون، فرمانبردار، اللہ، اللہ، الذی، وہ ذات ہے جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من ضعف، کمزوری سے، ثم، پھر، جعل، اس نے بنا دی، من بعد ضعف، کمزوری کے بعد، قوتاً، قوت، ثم، پھر، جعل، اس نے بنا دی، من بعد قوت، قوت کے بعد، ضعفاً، کمزوری، وشیبہ، اور بڑھاپا۔
یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما جو، یشاء وہ چاہتا ہے، وہوا اور وہی العلیم خوب جاننے والا، القدیر بڑی قدرت والا ہے، ویوم اور جس دن تقوم قائم ہوگی، الساعۃ قیامت، یقسم قسمیں کھائیں گے، المجرمون مجرم، ما کہ نہیں، لابسو وہ ٹھہرے، غیرہ سوائے، ساعتن گھڑی بھر کے، کذالک اسی طرح، کانو تھے وہ، یؤفکون وہ پھیرے جاتے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الروم سے یہ آیات بینات اللہ پاک پروردگار ان آیات بینات میں اب ذکر کرتے ہیں ایسی ہواؤں کا جو خشک اور گرم ہوائیں اور آندھی اور طوفان لیے ہوئی ہوائیں، ایسی ہوائیں جو کھیتی کو زرد کر دیں، جو کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو کافر اور بے ایمان اور ناشکرے لوگ وہ نقصان ہونے پر ناشکری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں، اللہ پاک پروردگار کا گلہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوسنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب اللہ رب الرحمن کو نعوذ باللہ برا بلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ نے اچھی ہوائیں بھیجی، ہوا پانی بھری ہوئی ہوائیں بھیجی اور کھیت اور باغات اچھے ہوئے، تو اللہ کی حمد کرتے اور فصل کا حق ادا کرتے زکوٰۃ عشر کی صورت میں، اور نقصان ہو جانے اور تباہی ہو جانے کی صورت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے، اپنے گریبان میں جھانکتے اور دیکھتے کہ ہم سے آخر کیا خطا ہوئی کہ ہمارا بنا بنایا کھیل وہ اس گرم اور خشک اور آندھی بھری اور طوفان بھری ہوا نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن نہ تو نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا اور نہ مصیبتوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، صبر کا دامن اختیار نہیں کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی خوب ہے۔ وہ کچھ یوں کہ جب مومن کو اللہ کی نعمت ملتی ہے یا مصیبت دور ہوتی ہے تو وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ ہم الحمدللہ پڑھ لیں نعمت کے ملنے پر اور مصیبت کے دور ہونے پر سجدہ شکر ادا کریں۔ تو مومن کا معاملہ بہت خوب ہے، نعمت ملی یا مصیبت دور ہوئی الحمدللہ پڑھتا ہے، اور مصیبت کے آنے پر وہ صبر کرتا ہے، انا للہ پڑھتا ہے۔ لیکن کافر کا معاملہ بیڑا غرق ستیہ ناس، اللہ ہمیں مومن بنائے، اللہ یہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، کفر اور ناشکری سے اللہ ہمیں بچائے۔ کافر کا معاملہ کہ نعمت ملنے پر شکر کوئی نہیں کرنا، بلکہ ایسے خبیث بھی ہیں کہ جناب اللہ نے نعمت دی تو نعمت کا نام، بیٹے کا نام رکھا پیرا دیتا ہیں۔ بیٹے کا نام کیا رکھ لیا؟ اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا، تو یہ بجائے اللہ کا شکر کرنے کے کیا کہے گا؟ پیرا دیتا، پیرا دیتا، یعنی بزرگوں، مردوں اور پیروں کا دیا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہی کام کافروں اور مشرکوں کا تھا کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی تو اس پر پھولے سماتے، پھولے ہوئے نہیں سماتے، اور جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کافر کی جب تباہی اور نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کو کوسنے اور برا بلا کہنے لگ جاتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اللہ نے توحید کے دلائل
قیامت کے قائم ہونے کے دلائل، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے دلائل، قرآن کی آیات میں 20 اور 85 مرتبہ یہ بات اللہ نے ذکر کر دی، لیکن بے ایمان پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دلائل سے اور برہان سے اور براہین سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، وہ تو ضد اور ہٹ دھرمی پر تلا ہوا ہے اور اترا ہوا ہے، جو بھی ہو جائے ماننا کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب کو تسلی دی، آپ کا کام مردوں کو تو سنانا ہے نہیں، نہ بہروں کو آپ سنا سکتے ہیں، ہاں جی، اور نہ آپ اندھوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایمان نہیں لا رہے، مردے ہیں، مردوں سے بدتر ہیں، بہرے ہیں، بہروں سے بدتر ہیں، اندھے ہیں اور اندھوں سے بدتر ہیں۔ قرآن مجید میں پیچھے بیان ہوا کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے کوئی نہیں ہے، ان کے کان بھی ہیں سنتے کوئی نہیں ہے، اور ان کے دل بھی ہیں مگر یہ سمجھتے کوئی نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، یہ چوکھروں کی مانند ہیں، چوکھر یعنی چوپائے، یہ جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ فرمایا بل ہم اضل، یہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ گائے اور بھینس اور جانور اور چوپایا، یہاں تک کہ کتا بھی سمجھتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ جانور اور چوپائے، یہ درندے، انسان کی طرح بولنا اور سمجھنا ان کا کوئی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک کتا، ایک جانور، ایک چوپایا، ایک درندہ، ایک حیوان بھی یہ جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے حیوانات کے اندر اور چرند پرند کے اندر بھی بہت ساری سمجھ رکھی ہے، تو اس لیے یہ چوپاؤں سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہیں۔ ظاہراً ہمیں نظر آتا کہ یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ فرعون ہے، قارون ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہیں مردے، اور مردوں سے بھی بدتر ہیں یہ ڈورے، ہیں یہ ڈورے، بہرے ہیں لیکن بہروں سے بھی بدتر ہیں، اندھے اندھوں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ کا تو کام ان کو سنانا ہے ہی نہیں، آپ تو سنا سکتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان لانے کا ارادہ ہو اور اس کا فرمانبرداری کرنے کا کوئی پروگرام بھی ہو۔ تو جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتا، جس نے سوچ ہی یہی رکھا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کرنی نافرمانی ہے، تو پھر آپ تو اسے نہ سنا سکتے ہو نہ اسے آپ بتا سکتے ہو۔ اس لیے جو ایمان نہیں لا رہا نا، اسے آپ اندھا سمجھیں، اسے آپ بہرا سمجھیں، اور اسے آپ جو ہے وہ مردہ ہی تصور کریں۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، سبحان اللہ، کہتا ہے لقد اسمعت لو اسمعت حیا ولکن لا حیات لمن تنادی ولو نارا نفخت بها اضاءت ولکن انت تنفخ فی الرماد۔ سبحان اللہ، بہت پیارے جملے ہیں۔ کہا کہ لقد اسمعت لو اسمعت حیا، تو نے بات سنا دی ہے، اگر تو کسی زندے کو آواز دیتا، تو نے جو پیغام دینا تھا، جو بات کرنی تھی، وہ تو نے کر دی نا، سنا دی۔ اگر تو زندے کو سنا رہا ہوتا، ولیکن لا حیات لمن تنادی، جسے تو آواز دے رہا ہے وہ تو زندہ ہے ہی نہیں، وہ تو مردہ ہے۔ جسے تو آواز دے رہا ہے وہ تو زندہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی مردہ۔ ولو نارا نفخت بها اضاءت، اگر کوئی آگ کے اندر، یعنی تھوڑی سی چنگاری سلگ رہی ہے، اگر کوئی چنگاری کے اندر پھونک مارے تو آگ بڑک اٹھے،
لیکن ولیکن انت تنفخ فی الرماد، تو راکھ میں پھونکے مارے جا رہا ہے۔ اب پھونک ہلکی ماری جائے یا بڑی کر کے، آگ کی معمولی سی بھی چنگاری ہو، پھونکے مارنے سے آگ بڑک اٹھتی ہے۔ اور اگر پھونک مارنے کے لیے کو بہت بڑی بلا بھی لے آئیں، پھونک مارنے والا کو بہت بڑا پہلوان ہو، اور جہاں پھونکے ماری جا رہا ہے وہ تو سوا ہے، سوا، ہم سرائکی میں کہتے ہیں سوا، اردو میں ہم کہیں گے راکھ۔ تو جو پھونکے مار رہا ہے تو تیری پھونکیں تو راکھ میں پڑ رہی ہیں۔ اب راکھ میں جتنی بلی پھونکے مار لیں، کیا راکھ سے بھی کبھی آگ سلگے گی؟ نہیں لگے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر بات سنائے بندہ زندے کو تو سن بھی لیتا ہے، مان بھی لیتا ہے، لیکن اگر باتیں سنانا بیٹھ جائے بندہ مردوں کو اور بہروں کو اور اندھوں کو راہ دکھانے بیٹھ جائے، تو نہ اندھے نے دیکھنا ہے، نہ بہرے نے سننا ہے، نہ مردے نے سننا ہے۔ اور پھر ڈورا یعنی بہرا بندہ وہ جب جا بھی پیٹھ پھیر کے رہا ہے، ہاں جی، ولو مدبرین ہیں، وہ بہرا بھی ہے اور جا بھی پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، اب وہ کیسے سنے گا؟ نہ اسے سنائی دے گا نہ اسے دکھائی دے گا، کیونکہ اس کا چہرہ، اس کا فیس آپ کی طرف ہے ہی نہیں کہ چلو آپ کا منہ ہلتا دیکھے، آپ کا ہاتھ اٹھتا دیکھے، آپ کا اشارہ دیکھ لے تو کچھ پلے پڑ جائے کہ کوئی بات تو ہونے لگی ہے، کر رہا ہے بھی بہرا یعنی ڈورا، اور جا بھی پیٹھ پھیر کے رہا ہے، سو مرضی پکارتے رہیں، اس نے کوئی نہیں سننا، جتنی بڑی کوئی چیخ مارے اور آواز نکالے۔ تو اس لیے آپ نے ان لوگوں کے تعلق سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ ویسے میرے بھائیوں، دائی، دعوت دینے والا، تبلیغ کرنے والا فطرتاً پریشان ہو جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی پریشان ہوتے تھے، اتنا پریشان لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ سبحان اللہ، یہ سورۃ الشعراء کی آیت ہے کہ آپ اپنی جان ہی ہلاکت میں ڈال دیں ان کے ایمان نہ لانے پر۔ تو پیغمبر بھی پریشان ہو جاتے تھے، اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی تگ و دو اور رزلٹ زیرو، تو کیا ان کا احساس اور کیا جذبات ہوتے ہوں گے۔ یہ تو قرآن کی آیات ہے، میں آپ کو اپنا تجربہ اگر شیئر کروں، 25 سال کے لگ بھگ دعوت و تبلیغ سے میں جڑا ہوا ہوں، عمر میری 42 سال کے قریب ہے۔ یقین کریں کہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے، افسوس سے دل اور دماغ کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، افسوس سے سینہ بند ہو جاتا ہے، دل انتہائی پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی محنت، اتنی لگن، اتنی کوشش اور اتنی ہمدردیوں کے باوجود رزلٹ بعض بدبختوں کے اوپر زیرو میں زیرو ہی آتا ہے، 1% بھی رزلٹ نظر نہیں آتا۔ خوش نصیب لوگ بھی ہیں کہ الحمدللہ جہاں دعوت کی، جہاں تبلیغ کا کام کیا تو اللہ کے فضل سے ماننے والے بھی ہوئے، لیکن وہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ جاہلون، تو وہ معاملہ بھی ہے۔ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ باری تعالیٰ اتنی محنت کی ہے، جیسے ایک کاشتکار ہو، ایک زمیندار ہو، اپنی زمینوں کے اندر ہل بھی چلائے، اچھی نسل کا بیج بھی ڈالے، اچھا اور صاف ستھرا پانی بھی لگائے، اور زمین میں سے جڑی اور خود رو بوٹیوں کو اکھاڑ بھی پھینکے، اور فصل نہ ہو تو سوچئے اس زمیندار کا کیا ہوتا ہوگا۔ یا ایک بندے نے اپنی فصل اور زمین پر، کاشتکاری پر ہزاروں اور لاکھوں لگا دیے، لیکن پیداوار اتنی نہیں ہوئی، اخراجات بڑھ گئے، پیداوار برائے نام ہے، تو وہ زمیندار کتنا پریشان ہوگا، وہ کاشتکار کتنا دل گرفتہ ہوتا ہوگا۔ پھر ہمارے خلوص میں وہ معاملہ نہیں
ہماری تڑپ اور ہمارے جذبے میں وہ معاملہ نہیں ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر کتنا دل گرفتہ ہو جاتا ہوگا کہ یا باری تعالیٰ، اس لعنتی ملعون ابو جہل پر اتنی محنت کی، لیکن یہ خبیث سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا کیا جتن نہیں کیے، لیکن سب کچھ کے باوجود فرعون رہا، قارون رہا، تو افسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر کو تسلی دی، اور علماء وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، تو یہ تسلی میرے لیے بھی ہے، ہم علماء اور دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے بھی ہے، کہ آپ کا کام مردوں کو سنانا نہیں، بہروں کو سنانا نہیں، اندھوں کو راہ پر لانا نہیں، ہاں جی، جدھر مرتے ہیں جائیں، بھاڑ میں جائیں، مر جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ ہاں، ہمارے ذمہ کام ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، بیان کرتے جائیں، ڈیوٹی اپنی ادا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغمبروں کو بھی تنخواہ دیتا رہا، اور پیغمبروں کے ورثاء کو بھی، ہاں جی، پیغمبروں کے وارثوں کو بھی اللہ تنخواہ دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب یہاں سے تو معلوم ہوا کہ مردے کوئی نہیں سنتے ہیں، تو صحیح بخاری میں ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ دو واقعات ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ بدر کے میدان میں جو کفار کے مقتولین تھے، جنہیں بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان سے خطاب کیا، ان سے گفتگو کی، ہاں جی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3976، اور صحیح بخاری کتاب الجنائز وغیرہ میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میت دفن کرنے والے جب واپس لوٹتے ہیں، میت جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کا کھس کھس جوتیوں کی آواز سنتی ہے۔ حدیث نمبر 1338 ہے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے، نہیں سنا سکتے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مردوں کو سنایا، اور ہر دفن ہونے والا مردہ جو اسے دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں، ان کی جوتیوں کی آواز سنتے ہی ہے۔ تو قرآن کچھ اور کہتا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو کیا یہ حدیث ناقابل اعتماد ہے؟ کیا بخاری نعوذ باللہ گمراہ کرنے والی کتاب ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے۔ پیغمبر بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، مگر یہ استثنائی صورتیں ہیں۔ جیسے کہنے والا کہے نا کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہ آئے سوائے الیاس اور آصف کے، میرے پاس کوئی نہ آئے سوائے الیاس اور آصف کے، ہے نا؟ پہلے اس نے کہہ دیا میرے گھر کوئی بھی داخل نہ ہو، پھر کہتا ہے یہ دو بندے آ جائیں۔ تو مردوں کو پیغمبر بھی نہیں سنا سکتے سوائے اس کے۔ تو یہ ایک استثنائی صورتحال ہے، اور پہلی حدیث وہ پیغمبر کا معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتے ہی خلاف عقل اور خلاف عادت ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے جو سنایا وہ ابو جہل اینڈ کمپنی نے سن لیا۔ مردہ جو سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سنا سکتے ہیں، اور یہ مردوں کا سننا قرآن میں موجود ہے۔ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے سنا دے۔ تو بدر کے مقتولین، کفار کے مقتولین کو سنا دیا، اور ہر میت کو دفن کر کے جب واپس جاتے ہیں تو میت جوتیوں کی آواز سن لیتی ہے۔ ہمیں اس میں درس یہ دیا گیا کہ دیکھو دنیا والوں کے لیے تم نے کیا کیا، اب جاؤ دیکھو اور سنو، دنیا والے تمہیں تنے تنہا چھوڑے جا رہے ہیں۔ بعض گمراہ فرقوں نے مردوں کے سننے سے انکار کیا، اور بعض نے مردوں کو زندوں سے بھی آگے کر دیا، دونوں ہی گمراہ اور ہلاک۔ واللہ باللہ ہدایت کی راہ پر اگر کوئی ہے کائنات میں تو وہ صرف اہل حدیث ہے، اور اہل حدیث ہی اہل سنت ہے، باقی کل کے کل گمراہ ہیں۔ ٹھیک جی۔ اور تو مردے فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آپ کا کام اسے سنانا ہے جو ایمان لانے والا ہو اور فرمانبردار ہو۔
فرمایا اللہ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا ہونا، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، پھر روح پھونکی، بندہ کمزور ہو کر پیدا ہوا، آہستہ آہستہ قوت اور توانائی آتی گئی، جوانی آ گئی، طاقت آ گئی، پھر بڑھاپا شروع ہو گیا، پھر قوتیں گرنے لگیں، پھر کمزوریاں پیدا ہو گئیں۔ تو پہلے کمزوری، پھر بیچ میں قوت، پھر کمزوری، بڑھاپا۔ تو یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا، اس کمزوری کے بعد قوت، قوت کے بعد کمزوری پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جیسے یہ ایک سے دوسرا مرحلہ ہے، اسی طرح مرنے کے بعد زندہ ہونا، پھر موت کے بعد زندگی ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا تو مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، ہم تو دنیا میں رہے ہی تھوڑی دیر تھے، تھوڑی دیر میں ہم اتنی بڑی باتیں کیسے سمجھ لیتے۔ تو جیسے مجرم دنیا میں جھوٹ بولتے تھے، وہ قیامت میں بھی قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولیں گے، شاید دنیا کے جھوٹ بولنے کی طرح یہاں بھی ہمارا جھوٹ چل جائے، لیکن قیامت میں تو جھوٹ کوئی نہیں چلنے والا۔ اب ان کے لیے اللہ نے کیا بندوبست کیا؟ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔